ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 6 مظلوم صحابہ اکرام کا واقعہ جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا، یہ اس واقعہ کا پارٹ 1 ہے۔ اس میں حضرت عاصم بن ثابت انصاری کا واقعہ بیان کیا جائے گا اور دیگر صحابہ اکرام کا بھی ذکر آئے گا۔ اس کے بعد پارٹ 2 میں یہ مکمل واقعہ بیان کیا جائے گا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کے باعث کفار کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ سن 4 ہجری میں بنو لحیان کے سردار سفیان بن خالد نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی۔ غزوہ احد کے بعد مکہ کی ایک مالدار عورت سلافہ بنت سعد نے اعلان کیا، جو شخص مدینہ کے عاصم بن ثابت کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا اس کا سر کاٹ کر لائے گا تو اس کو اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ انعام دے جائیں گے۔ جنگ احد میں سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم بن ثابت انصاری کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ اس عورت نے عہد کیا کہ جب تک وہ حضرت عاصم کے سر کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لے گی اس کو چین نہیں آئے گا۔ انعام کے لالچ میں اور مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے ایک سازش تیار کی گئی۔ اس نے قبیلہ عزل اور کارا کے چند آدمیوں سے کہا کہ وہ مسلمانوں کا بھیس بدل کر مدینہ جائیں اور کہیں کہ ان کے قبیلے والے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا دعوت و تبلیغ کے لیے چند مسلمان ہمارے ساتھ بھیجیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں تو ان میں عاصم بن ثابت کو بھی شامل کرانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ان بدبختوں نے مدینہ پہنچ کر یہی کام کیا اور انہوں نے مکر سے کام لے کر حضرت عاصم بن ثابت سے محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور 6 صحابہ کرام کو حضرت عاصم بن ثابت کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ اس جماعت میں حضرت خبیب بن عدی بھی شامل تھے۔ جب یہ جماعت رجی کے مقام پر پہنچی تو عزل اور کارا کے وفد نے بنو لحیان کو اطلاع بھیجی کہ آپ کا شکار پہنچ گیا ہے، لہٰذا 200 لحیانی جنگجو وہاں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو دوڑ کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور بنو لحیان سے پکار کر کہا، او بد عہدو، کیا مہمانوں کو دھوکے سے بلا کر قتل کرنا عرب کی روایات کے مطابق ہے؟ ہم تمہارا آخری دم تک مقابلہ کریں گے، جو بھی ہمارے نزدیک آیا اس کی خیر نہیں۔ چاروں اطراف سے کفار نے ان بے کس مسلمانوں پر تیروں اور برچھیوں سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی تیروں سے جواب دینا شروع کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو حضرت عاصم نے دعا مانگی، الہی تیرے راستے میں ہم مظلومانہ مارے جا رہے ہیں، میں نے اول دن سے تیرے دین کی حمایت کی اور اب تیری حمایت چاہتا ہوں۔ میں نے تو اسے عہد کیا تھا کہ میں خود کبھی کسی مشرک کو نہ چھوؤں گا اور نہ اپنے جسم کو چھونے دوں گا۔ شہادت کے بعد اب میرے جسم کی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ آپ دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم کی دعا قبول ہوئی، لہٰذا جب مشرکین نے ان کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو ان کے جسم مبارک کے گرد شہد کی مکھیاں آ گئیں۔ کوئی مشرک ادھر بڑھتا تو اس کو بری طرح کاٹ لیتی۔ آخر انہوں نے لاش کو اسی جگہ چھوڑ دیا۔ خدا کی قدرت سے رات کو زبردست بارش ہوئی اور سیلاب لاش کو بہا کر لے گیا۔ اس طرح اللہ کریم نے ان کے جسم کو بے حرمتی سے بچا لیا۔